کہتے ہیں کہ لوگ اپنی غلطیوں اور تجربے سے زیادہ اچھی طرح سیکھتے ہیں، اور یقیناً یہ بات درست بھی ہوگی، لیکن ایک انٹیلیجنٹ بندے کی نشانی یہ ہے کہ وہ دوسروں کی غلطیوں اور تجربوں کے بیس پہ اپنی سمجھ درست کر لیتا ہے، کیونکہ بعض پچھتاوے ساری عمر انسان کا پیچھا کرتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ایسے ہی پچھتاووں کا ذکر ہے، ایسی ہی غلطیوں کی نشاندہی ہے جن کا افسوس اور اثرات ساری عمر انسان کی زندگی پہ رہتے ہیں۔ یہ پچھتاوے اور غلطیاں جن کا ذکر میں کرنے لگا ہوں، آپ کو ایک وارننگ سے کام نہیں لینے چاہیے۔ یہ بڑے اور بوڑھے لوگوں کی ساری زندگیوں کا نچوڑ ہے، اور بہتر ہے کہ آپ ان باتوں کو ابھی سے ریئلائز کر لیں۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ ان میں سے کتنے پوائنٹس کے ساتھ ایگری کرتے ہیں، اور جن کے ساتھ ایگری نہیں کرتے ان کی وجہ کیا ہے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ نمبر 10، آپ نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہوگا جو اپنی فیملی کو چھوڑ کے باہر کے لوگوں کے ساتھ دوستیاں پکی کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ اپنے گھر والوں کے ساتھ ان کی بنتی نہیں، لیکن باہر کے لوگوں کے ساتھ اپنا بھائی چارہ پکا کرنے میں اپنے کئی ریسورسز صرف کرتے ہیں۔ یا اکثر آپ اپنی بھابھیوں وغیرہ کو دیکھتے ہیں جو آپ کو چھوڑ کے باہر کے لوگوں اور مہمانوں وغیرہ کے ساتھ اپنے تعلقات اور دوستیاں پکی کرنے میں لگی رہتی ہیں، لیکن اینڈ پچھتاوے کے علاوہ ان لوگوں کے ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ یہ درست ہے کہ آپ اپنی فیملی کو خود چوز نہیں کرتے، لیکن اسی فیملی کے علاوہ مشکل میں کوئی بھی صحیح معنوں میں آپ کی پرواہ نہیں کرتا، کوئی بھی آپ کی تکلیف محسوس نہیں کرتا۔ عموماً آپ کے اچھے سے اچھے دوست بھی جو آپ کو اپنی وفاداری کا یقین دلاتے ہیں، وہ بھی اس بات سے حسرت محسوس کرتے ہیں کہ کہیں آپ ان سے آگے نہ نکل جائیں، لیکن یہ واحد آپ کی فیملی ہوتی ہے جو آپ کو آگے سے آگے دیکھنے کے لیے کئی قربانیاں دینے پر تیار ہو جاتی ہے۔ دوست اچھے ہوتے ہیں اور آپ کے جتنے بھی ریئل فرینڈز بنتے ہیں بنائیں، لیکن اپنی فیملی کو ہمیشہ پہلی ترجیح دیں، کیونکہ فیملی بالکل ہی ایک اور لیول کی چیز ہے، اور ہم میں سے بہت سارے لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے۔ دوست آپ کے ساتھ انجوائے بھی کرتے ہیں، اکثر آپ کے کام بھی آتے ہیں، لیکن کسی بھی مصیبت میں یا جینون طور پر جب آپ کو کسی کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ کی فیملی کے علاوہ کوئی بھی آپ کے لیے رسک نہیں لیتا۔ اس لیے کوشش کریں کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ ہمیشہ بنا کے رکھیں، اپنے کلوز فیملی ممبرز اور بہن بھائیوں کو کبھی بھی نہ کھوئیں۔ نمبر 9، اپنی صحت کو اپنی کامیابی اور دولت کے لیے داؤ پہ لگانا۔ آج کل تقریباً ہر بندہ ہی دولت کے پیچھے ہے اور زیادہ سے زیادہ دولت کمانے کے چکر میں ہے۔ اگر آپ کے پاس پہلے سے دولت موجود ہے تو یقیناً آپ اپنی صحت کا بھی اچھی طرح خیال رکھیں گے، بلکہ شاید پھر بھی بعض لوگ پیسوں کے چکر میں اپنی صحت کی پرواہ نہ کرتے ہوں۔ اب یہ بات درست ہے کہ جب لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو بہت سے لوگ پیسے کو دنیا کی سب سے زیادہ قیمتی شے تصور کرتے ہیں، لیکن جب آپ کے پاس پیسے آ جاتے ہیں تو شاید اتنی زیادہ اہمیت کے نہیں رہتے۔ اگر آپ کی صحت اچھی نہیں ہے یا اگر آپ کو کسی قسم کا ٹریٹمنٹ کروانا ہے تو ضرور کروائیں۔ صرف اچھے فیوچر کے لیے اپنی موجودہ صحت کا خیال نہ کرنا آپ کے لیے پچھتاوے کا سبب بنے گا۔ اپنے بوڑھے وقت میں شاید آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں اور پیسے کے لیے اپنی صحت کا خیال نہ کرنے پہ اپنے آپ کو ایک بیوقوف تصور کریں۔ نمبر 8، لوگ کیا سوچیں گے یا لوگ کیا کہیں گے کہ خوف کی وجہ سے وہ نہ کرنا جو آپ کرنا چاہتے ہیں ساری عمر آپ کو پیاسا رکھے گا۔ اکثر آپ ابھی کوئی کام کرنے کا سوچتے ہیں تو آپ کی توجہ لوگوں کی طرف جاتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، یا اگر آپ اس کام پہ فیل ہو گئے تو لوگ کیا سوچیں گے، لیکن شاید آپ کبھی بھی اس طرح نہیں سوچتے کہ اگر آپ اس کام پہ کامیاب رہے تو پھر ان جیلس لوگوں کا کیا بنے گا جن کی باتوں کی وجہ سے آپ کو رسک لینے سے ڈرتے ہیں۔ آپ جو کرنا چاہتے ہیں شاید اس کی ایک یا ایک سے زیادہ اپرچونٹیز آپ کو زندگی میں ملیں، اور اگر آپ لوگوں کے خوف کی وجہ سے ان اپرچونٹیز کو نہیں لیں گے تو شاید ساری عمر آپ کے دل میں ان اپرچونٹیز کو مس کرنے کا پچھتاوا رہے۔ شاید آپ سوچیں کہ اگر آپ فلاں موقع مس نہ کرتے تو آج آپ کی زندگی بالکل ڈیفرنٹ ہوتی۔ اگر آپ ایسے ہی لوگوں میں سے ایک ہیں جنہیں اس بات کا خوف رہتا ہے کہ لوگ کیا سوچیں گے یا لوگ کیا کہیں گے، تو صرف اس پوائنٹ کو کور کرنے کے لیے میرے چینل پہ ایک ویڈیو موجود ہے کہ لوگ کیا سوچیں گے کہ خوف سے چھٹکارا کیسے پائیں۔ اس ویڈیو کا لنک آپ کو اس کونے میں موجود آئی کے بٹن پہ کلک کرنے سے مل جائے گا، جسے آپ یہ ویڈیو ختم کرنے کے بعد دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 7، خوش رہنا ایک چوائس ہے اور آپ کی خوشی ایسی چیز نہیں ہے جو دوسرے لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ آپ اپنی زندگی سے کتنے خوش ہیں اس کا فیصلہ دوسرے لوگ نہیں کرتے۔ آپ اپنی زندگی سے کتنے مطمئن ہیں اس کا یقین آپ کو تب نہیں آنا چاہیے جب آپ یہ خیال کریں کہ اب دوسرے لوگ بھی آپ کو کامیاب تصور کرنے لگے ہیں۔ اپنے آپ کو کامیاب اور مطمئن گرداننے کے لیے آپ کو لوگوں کے اپروول کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، اور یہ بھی خیال رکھیں کہ اپنی خوشی اور کامیابی کے لیے آپ کو خود ہی محنت کرنا ہوگی۔ جب میں نے اس سے پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی کہ وہ 5 مائنڈ سیٹ جن کی وجہ سے لوگ کبھی بھی امیر نہیں ہو پاتے، تو کئی لوگوں کا کہنا تھا کہ امیر ہونا یا نہ ہونا قسمت میں لکھا ہوتا ہے، یا یہ کہ رزق تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اب اس ویڈیو میں نہ تو قسمت کی نفی تھی اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کی، لیکن بعض لوگ اپنی علمیت جھاڑ دیں گے یہ بتانے کے چکر میں کہ ان کے پاس کہنے کو کچھ ہے، باقی لوگوں کو بھی کنفیوز کرتے ہیں۔ اب بالفرض اگر بل گیٹس اتنا دماغ نہ کھپاتا یا اتنی محنت نہ کرتا تو اس کے پاس اتنی زیادہ دولت نہ ہوتی، تو اس صورت میں ہم کہتے کہ اس کی قسمت میں دولت لکھی ہی نہیں تھی۔
اب اگر اس کے پاس اتنی زیادہ دولت ہے تو شاید ایسے لوگ یہ کہیں کہ اس کی قسمت میں اتنی زیادہ دولت لکھی ہوئی تھی اس لیے اسے مل گئی، لیکن اگر وہ محنت نہ کرتا اور ہاتھ پاؤں چھوڑ کے بیٹھ جاتا تو پھر اس کی قسمت کہاں جاتی؟ اصل میں اس بات میں ذرا بھی شک نہیں کہ دنیا کی ہر شے اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بندے کو اپنی حالت کے بدلنے کا اختیار بھی دیا ہے۔ نمبر 6، ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے رہنا اور اپنا ٹائم ضائع کرنا جو انسان کے لیے زیادہ میٹر نہیں کرتی۔ جب آپ جوان ہوتے ہیں تو اکثر ان چیزوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں جو آپ اپنے دوستوں یا دوسرے لوگوں کے پاس دیکھتے ہیں، یا آپ سوچتے ہیں کہ ان چیزوں کے ہونے کی وجہ سے آپ کی زندگی بہت بہتر ہو جائے گی، حالانکہ ان چیزوں کے آپ کے پاس ہونے سے آپ کو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ اس بات کو اس طرح لیں کہ آپ کو ان ٹولز کی ضرورت ہے جو اچھی زندگی گزارنے میں آپ کو مدد دیں، نہ کہ ان غیر ضروری چیزوں کی جن کا نہ ہونا آپ کو اداس کر دے۔ ایک سوال کا جواب دیں کہ کیا آپ واقعی آج سے 10 سال بعد اس بات پہ پچھتائیں گے کہ آپ کے پاس آئی فون کا لیٹسٹ ماڈل نہیں تھا؟ یقیناً آپ کا جواب نہ میں ہوگا۔ اس لیے اگر آپ نے اپنا کوالٹی ٹائم کھپانا ہی ہے تو ان چیزوں یا تعلقات کے لیے کھپائیں جو آپ کے لیے آئندہ زندگی میں میٹر کریں گے، نہ کہ ان چیزوں کو پہلی ترجیح دیں جن کی حیثیت ثانوی ہے۔ نمبر 5، کہتے ہیں کہ پیسہ بولتا ہے، اور کئی لوگوں کو پیسہ گڈ بائی بھی کہہ دیتا ہے۔ اپنے فیوچر یا بڑھاپے کے دنوں کے لیے اپنے پیسے کو اچھی طرح استعمال نہ کرنا بھی آپ کے لیے پچھتاوے کا سبب بنتا ہے۔ بعض لوگ ساری عمر محنت کرتے ہیں لیکن جیسے ہی بیمار پڑتے ہیں ان کے لیے اپنے علاج تک کے لیے پیسے نہیں ہوتے، بلکہ اکثر آپ بعض کرکٹرز یا ایکٹرز کے بارے میں سنتے ہیں کہ کیسے یہ لوگ جوانی میں اتنی زیادہ دولت کمانے کے باوجود آج بڑھاپے میں کتنے برے حال میں ہیں۔ تو اصل میں یہ سارا کچھ اپنی دولت کے ساتھ کوئی اچھی پلاننگ نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس موضوع پہ میں علیحدہ سے ایک ویڈیو بنا چکا ہوں کہ وہ 5 معاشی فیصلے جن پہ لوگ ساری عمر پچھتاتے ہیں۔ اس ویڈیو کا لنک بھی آپ کو اس کونے میں موجود آئی کے بٹن پہ کلک کرنے سے مل جائے گا، یا پھر چینل وزٹ کر کے دیکھ لیجئے گا۔ نمبر 4، جو کچھ آپ اپنے ماضی میں کرتے رہے ہیں، چاہے اچھا یا برا، یعنی جس قسم کے بیج آپ بوتے رہے ہیں، جیسے جیسے آپ کی عمر گزرے گی اچھے یا برے کی شکل میں اس کے نتائج آپ کے سامنے آتے جائیں گے۔ اگر آج آپ اپنے بچوں کی پرورش اچھی نہیں کر رہے تو اس کا خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ اگر آپ اپنی جان چھڑوانے کے لیے بچوں کو ٹی وی کے سامنے بٹھا دیتے ہیں تو اس کا رزلٹ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اگر آج آپ اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے اور سمجھتے ہیں کہ راتوں کو دیر سے سونے یا موبائل میں آنکھوں کو گھسانے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، تو تھوڑی سی عمر ڈلنے کے ساتھ ساتھ اس کے اثرات بھی آپ کے جسم پہ واضح ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جس طرح کا سلوک آپ اپنے بہن بھائیوں یا والدین کے ساتھ کرتے ہیں، کم و بیش ویسا ہی صلہ پائیں گے۔ اگر آپ برے لوگوں میں وقت گزارتے ہیں تو وہاں سے بننے والی عادتیں ساری عمر آپ کا پیچھا کریں گی، اور بعض اوقات آپ انہی عادتوں کو نارمل اور اپنی زندگی کا حصہ سمجھتے ہیں، لیکن دراصل لمبی دوڑ میں آپ بہت کچھ کھو دیتے ہیں۔ نمبر 3، جیلسی ایک بالکل فضول سا ایموشن ہے جس کا آپ کو کبھی بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ اپنے کچھ دوستوں سے جلتے ہیں تو یقین کریں کہ اگر آپ کے دوستوں نے کامیاب ہونا ہے تو ضرور ہوں گے، چاہے آپ ان سے حسد کر کے اپنے آپ کو ٹینشن میں رکھیں یا نہ رکھیں۔ اکثر وہ لوگ جن سے آپ نفرت کرتے ہیں آپ سے زیادہ کامیاب ہوں گے، اور آپ جتنا زیادہ ان سے نفرت کریں گے اتنا ہی اپنے آپ کو عذاب میں رکھیں گے۔ حسد کرنا کسی بھی طرح ایموشنل یا فزیکلی آپ کے لیے مددگار نہیں ہوگا۔ جتنا زیادہ آپ حسد کریں گے اتنا ہی اپنے سب کانشیس مائنڈ میں اپنے آپ کو لو اور ورتھ لیس محسوس کریں گے۔ اس لیے لوگوں سے حسد نہ کریں بلکہ اپنی باری کا انتظار کریں اور کامیاب ہونے کی کوشش کریں۔ نمبر 2، ہر بندہ اپنے ایجنڈے اور مقصد کے لیے کام کرتا ہے۔ اب یہ جملہ شاید آپ کو تھوڑا سا نیگیٹو لگے، لیکن یہاں پہ میں اسے نیگیٹو معنوں میں استعمال نہیں کر رہا۔ یہ حقیقت ہے کہ تقریباً ہر بندہ ہی اپنے مقصد اور ریکوائرمنٹ کے حساب سے آپ کی دوستی کو چوز کرتا ہے، اور آپ بھی ان دوستوں کے ساتھ گھومتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، لیکن اینڈ آف دی ڈے آپ یہی محسوس کرتے ہیں کہ ہر بندہ اپنے مقصد کے لیے آگے بڑھتا ہے اور کبھی بھی اپنے مقاصد کو آپ کی ضرورتوں پہ قربان نہیں کرتا۔ اس پوائنٹ کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ کچھ لوگوں کے ساتھ رہ کے اپنے ایجنڈے اور مقصد سے غافل ہو جاتے ہیں تو یقیناً اس کے لیے ایک دن پچھتائیں گے۔ آپ جہاں مرضی رہیں اور جن لوگوں میں بھی ٹائم گزاریں، کبھی بھی اپنے مستقبل اور اینڈ گول کو فراموش نہ کریں بلکہ اس کے لیے کام کرتے رہیں۔ نمبر 1، وقت آپ کی سوچ سے کہیں زیادہ تیزی سے گزرتا ہے۔ آپ سوچتے ہیں کہ ابھی آپ کی عمر صرف 20 سال ہے یا 25 سال ہے اور زندگی میں کچھ اچیو کرنے کو بہت وقت ہے۔ پھر کچھ سالوں بعد آپ مڑ کے دیکھتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ابھی کل کی بات ہے کہ آپ 25 سال کے تھے۔ اتنے عرصے میں آپ کی ایبلٹیز کو زنگ لگ جاتا ہے، آپ ایک خاص پیٹرن اور عادتوں کے حساب سے اپنی زندگی میں یوز ٹو ہو جاتے ہیں، اور یہاں پہ آپ کو کچھ بھی اچیو کرنا ممکن نہیں لگتا۔ اور آج کے دور میں جب آپ کے پاس وقت گزارنے اور اپنے آپ کو انگیج رکھنے کے لیے بے شمار ایکٹیویٹیز ہیں، ٹائم کچھ اور بھی تیزی سے گزرتا ہے۔ انفیکٹ آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ آپ کا دن جاتا کہاں ہے، اور یہی دن اور ہفتے ملا کے مہینوں اور سالوں میں بدل جاتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر آپ ان 6 باتوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں
جو آپ کو ہر بندے سے چھپانی چاہیے، یا اپنی ایسی باتیں جنہیں فاش کر کے آپ پچھتاتے ہیں، تو اس کے لیے ایک ویڈیو کا لنک اس وقت اسکرین پہ موجود ہے، کلک کر لیجئے۔ اور اگر آپ اس چینل پر آج پہلی دفعہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز بھی دیکھ سکیں۔ خدا حافظ۔